یہاں اٹھتے ہی رب کا شکر بھی کر دیا، اللہ نے لی ہوئی زندگی واپس لوٹائی اس کا اظہار بھی کر دیا، موت کے بعد زندگی ملنے کا اقرار بھی کر لیا، اور اس کے ساتھ آخرت کی یاد دہانی بھی۔ اسی طرح آپ یوں بھی بولتے ہیں، اٹھے ہیں، آنکھ کھلی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ، آنکھ بند تھی تو اللہ ایک تھا، آنکھ کھلی ہے تو میرا الہ ایک ہے، لا شریک لہ، اس کا شریک کوئی نہیں، لہ الملک و لہ الحمد، بادشاہتیں بھی میرے اللہ کی، تعریفیں بھی میرے اللہ کی، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، مجھے اللہ نے اٹھنے کا موقع دے دیا۔ کتنے لوگ ہیں جن کو سوتے ہوئے رب نے اٹھنے نہیں دیا، اٹھنے دے تو اس کی مرضی وہ قادر ہے، نہ اٹھنے دے تو اس کی مرضی وہ قادر ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ، میرے رب کی ذات پاک ہے کمیوں سے، کوتاہیوں سے، کجیوں سے، نقصوں سے۔ انسان کو سونا پڑتا ہے، رب کو سونا نہیں پڑتا۔ والحمد للہ، ساری کی ساری تعریفیں تو میرے رب کے لیے ہیں۔ ولا الہ الا اللہ، میرے رب کا الہ کوئی نہیں، رب کے ساتھ کوئی اور معبود حقیقی نہیں۔ واللہ اکبر، دنیا کے سب رشتے چھوٹے، میرے رب کا رشتہ سب سے بڑا رشتہ ہے۔ یہ آپ کب کہہ رہے ہیں؟ جب آپ بیدار ہو رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی کہتے ہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے علاوہ کو بدلنا چاہے حالات بدل نہیں سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی چینج لانا چاہے لا نہیں سکتا، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ رب کی طاقت اور قوت سے ہوتا ہے۔ العلی العظیم، جو بڑی بلندیوں والا ہے، عظمتوں والا ہے۔ رب اغفر لی، اللہ اگر سوتے میں کوئی کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں تو مجھے معاف فرما دینا۔ بخاری کے اندر، ابن ماجہ میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ حضرات اسی طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اٹھ کے پھر اس کے ساتھ مزید کہتے الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی، اللہ تیرا شکر ہے میں جب سو کے اٹھا تو میرے جسم کے اندر عافیت ہے۔ ورد علی روحی وعدن علی بذکرہ، کہ جس نے مجھے میری روح بھی لٹائی ہے اور مجھے پھر اپنا ذکر کرنے کی ہمت بھی دے دی ہے، توفیق بھی دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام یہ سورۃ البقرہ یعنی آل عمران اس کے آخری رکوع کو پڑھتے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بلا شبہ پکی بات ہے کہ آسمان کے بنانے میں، زمین کے تخلیق کرنے میں، رات اور دن کے اختلاف میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کون سے عقل مند؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون، جو اللہ کے ذکر میں لگے رہتے ہیں، کھڑے ہوں تو تب بھی، لیٹے ہوں تو تب بھی، بیٹھے ہوں تو تب بھی، کروٹوں پہ ہوں تو تب بھی، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ان کی غور و فکر اس بات میں ہوتی ہے اللہ آسمان، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اللہ یہ سب کچھ تو نے باطل تو نہیں بنایا، سبحانک فقنا عذاب النار، اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں عذاب سے بچانا جو آگ کا عذاب ہے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا، اللہ جسے آگ میں ڈال دیا گیا وہ ناکام ہوا۔ وما للظالمین من انصار، اللہ ظالموں کا تو کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ سلسلہ آپ مکمل بڑھاتے، آل عمران کی ان آیات کو پڑھتے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اٹھے ہیں، ابھی آپ نے وضو نہیں کیا اور اپنے رب کے ساتھ یوں تعلق جوڑ لیا ہے۔ بھائیو، آدمی رات کو سوتے ہوئے بسا اوقات موبائل بند کر لیتا ہے، چلے میں نیند جو ہے سکون کی لے لوں، اور جب اٹھتا ہے تو فوراً پہلے اسے آن کرتا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام جب رات کو سوتے تو اپنی باڈی کے اس موبائل کو آف کر کے نہیں سوتے تھے، آن ہی رہتا تھا۔ لیکن پھر بھی اگر کبھی لمحے کے لیے سگنل چلے بھی گئے، اٹھتے ہی جس طرح انسان اپنے موبائل کو آن کر کے دیکھتا ہے، محبوب سب سے پہلے اپنا جو ہے ناتا اور تعلق اپنے رب سے جوڑ لیتے تھے۔
کنیکٹ ہو جاتے تھے کہ اللہ تو میرا میں تیرا، تو نے احسان کیا میں شکر کر رہا ہوں، اللہ تو نے پھر سے زندگی دی، پھر سے مہلت دی ہے، میں تیرے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے ساتھ آپ اس حالات کے مطابق جو واش روم ہے، قضاء حاجت کے لیے جو جگہ ہے وہاں جاتے ہیں، تو پھر آپ اپنے رب سے تعلق جوڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ۔ ہمیں یہ مقام بھول جاتے ہیں، اور اکثر جب ہم پریشر میں ہوتے ہیں تو یہ جملے یہ دعائیں شاید ان الفاظ کی نظر ہو جاتی ہیں جو ہم پہلے سے مصروف یا واش روم میں موجود کسی شخص کے بارے میں جملے کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن آقا کا استحضار دیکھیے، پروردگار کے ساتھ ایک تعلق اور رشتہ دیکھیے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا 24 گھنٹے رب کو اپنے سامنے رکھے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، آپ اپنے رب کی یوں عبادت اور بندگی کریں کہ گویا آپ کے سامنے رب کے کیمرے لگے ہیں اور وہ آپ کو واچ کر رہے ہیں اور رب آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ ان کیمروں کو فیس کر رہے ہیں۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ سامنے آپ فیس نہیں کر رہے تو آپ کو اتنا سمجھ ہونا چاہیے کہ اس کے ہڈن کیمرے وہ ہمیں خاموشی سے دیکھ رہا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام واش روم کی طرف بڑھتے ہیں، بیت الخلاء کی طرف جاتے ہیں، زبان پہ جملے کیا ہیں؟ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ جگہ مناسب نہیں، جگہ درست نہیں، لیکن مجبور ہوں، میں انسان ہوں، بشر ہوں، بشری تقاضوں کے تحت وہاں جانا پڑتا ہے، وہ اچھی چیزوں کے جو ہے وہ مقام نہیں ہے۔ اللہ ان جگہوں کے اوپر اگر کوئی شر ہے، کوئی برائی ہے، کوئی خبیث چیزیں ہیں، کوئی نجس چیز ہے، جنات ہیں یا ان کا ٹھکانہ ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے، اے میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں، ان کا کوئی شر مجھے تکلیف نہ دے۔ میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والا بچہ، نوجوان، بزرگ، مرد، عورت، وہ اپنی زندگی کو شعور سے گزارتا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا گیا، یہ جو میں نے ابھی بیت الخلاء کا ذکر کیا ہے، یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، دیگر احادیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام واش روم سے باہر آتے ہیں اور قضاء حاجت والی جگہ سے باہر نکلتے ہیں تو پھر ترمذی کی حدیث، ابو داود، اس کے مطابق آپ اپنے رب کے سامنے عاجزیاں کر کے گڑ گڑا جاتے ہیں، غفرانک، اللہ جو لمحے میری اپنی ذاتی ضرورتوں میں گزرے اور میں اس میں تیرا ذکر نہ کر پایا، اللہ مجھے ان لمحات کی معافی دے دینا، مجھے ان لمحات کی معافی دے دینا، میں استغفار کر رہا ہوں، اللہ مغفرت تو نے دینی ہے۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا گیا، آپ اپنے رب سے ملاقات کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اور آپ کی تیاری کا آغاز وضو سے ہوتا ہے۔ آپ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ، بسم اللہ جب پڑھ لیا گیا، یہ ابن ماجہ میں اور نسائی میں موجود ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کے بعد وضو کرتے ہیں۔ وضو کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا، پانی بہت محدود سا لیا، ایک مد پانی ہے، اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وضو کیا ہے، دونوں ہاتھ بھی دھو لیے اور ایک ہاتھ کے ساتھ ایک چلو لے کے پانی پہلے منہ میں ڈال کے پھر ناک میں چڑھا کے اچھی طرح پھر اس کو جھاڑ کے استنثار کر کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ عمل کیا ہے، اس سے پہلے کلی کی ہے، اور پھر محبوب علیہ الصلاۃ والسلام ایک بات میں پہلے چھوڑ گیا، آپ کو دیکھا گیا کہ آپ مسواک کر رہے ہیں۔ مسواک کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام وضو شروع کرتے ہیں اور چہرہ دھوتے ہیں، پھر بازو دھوتے ہیں، سر مبارک کا مسح کرتے ہیں، قدم دھوتے ہیں، اور قدم دھونے کے بعد محبوب علیہ الصلاۃ والسلام پھر اپنا تعلق اپنے رب سے جوڑ لیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ مجھے لگتا یوں ہے، بچہ واش روم میں جانے لگا تو کہنے لگا، امی میرا ٹوتھ برش دے دیں، مجھے تولیہ دے دیں۔ جب نہا لیا تو آواز لگائی، امی میں نے نہا لیا، اب مجھے میرے کپڑے دے دیں۔ جب کپڑے دے دیے تو کہا نہا لیا، مجھے پکڑ لیں۔ یعنی کہ وہ تعلق اللہ کے ساتھ بندگی کا، غلامی کا، عبودیت کا،
अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु, अब्द बन के दिखा रहे हैं और कह रहे हैं अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही दे रहा हूँ कि मेरा अल्लाह एक है, वहदहु ला शरीक है, व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ, उसका रिसालत, उसका पैगाम पहुँचाने के लिए आया हुआ हूँ। मुस्लिम की हदीस है। इसी तरह तिरमिज़ी की हदीस, आप कहते हैं अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहहिरीन, अल्लाह मुझे तौबा करने वालों में से रखना और मुझे उनमें से रखना जो तेरे साथ पाकीज़गी का, सुथराई और सफाई का बड़ा एहतमाम रखते हैं। भाइयों, हमारी हालत क्या होती है? मैं अगले जुमलों को बयान करने के बाद जिक्र करता हूँ। आका इसके बाद कहते हैं सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ये अमलुल यौमि वल लैला के अंदर इमाम नसाई लेकर के आए हैं। आप अल्लाह से कहते अल्लाह तेरी ज़ात पाक है, तेरी ही हमदे हैं, मैं गवाही देता हूँ तेरे अलावा इलाह कोई नहीं, और अल्लाह तू ही इस्तिग़फ़ार कबूल करता है, और अल्लाह तू ही तौबा के दर खोल के बंदू की तौबा को कबूल करता है। महबूब कपड़े बदलते हैं, अल्लाह की इबादत